السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و من والہ کا بہت بڑا احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی ملاقات محض اپنے دین کی نسبت پہ کروائی۔ یہ نسبت بہت اونچی اور بہت بڑی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے محض اللہ کے دین پر ملاقات کرتا ہے، دین کی نسبت سے ملاقات کرتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے، تو اللہ پاک ہاتھ جدا ہونے سے پہلے مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ ہم نبی نہیں ہیں، ہم صحابہ نہیں ہیں، ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ ہم سب ایک عام مسلمان ہیں جو گناہوں میں ملوث ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے۔ اس لیے ہم سب کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ مغفرت ہے۔ اللہ اگر ہماری مغفرت کر دے تو یہ سب سے بڑی دولت ہمارے لیے ہوگی، اور مغفرت مانگنے سے ملتی ہے، مغفرت مانگنے سے ملتی ہے۔ دو چار روزوں کے بعد جو ہے 2-4 دن گزر جائیں گے تو انشاءاللہ رمضان کا ماہ مبارک آ رہا ہے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک اس مہینے میں ہر ایک کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ کا دربار کھل جاتا ہے، اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے نازل ہوتی ہے اور اللہ ہر ایک کی مغفرت کرتا ہے۔ اور یہ مغفرت اللہ پاک ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے، اعمال کی بنیاد پر نہیں کرتا۔ یہ مغفرت ایمان کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ چاہے جتنا گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، اگر ایمان والا ہے، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اللہ پاک اس کی بھی مغفرت کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ مغفرت طلب کرے، اللہ سے مغفرت مانگے۔ اللہ تو ہر ایک کو معاف کرنے کے لیے اس طرح انتظار کر رہا ہے جیسے کہ ماں اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہے۔ جب وہ بیٹا کہیں چلا جاتا ہے اور شام ہو جاتی ہے، سورج ڈھل جاتا ہے، رات کی تاریکی اور اندھیری آ جاتی ہے اور اس کا بیٹا نہیں آتا، تو اس ماں کی نگاہیں دروازے پہ لگی ہوتی ہے اور وہ انتظار میں رہتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، اور میں اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا پروسوں گی اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤں گی۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ جل جلالہ و من والہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ اپنی باہوں کو پھیلائے ہوئے اللہ انتظار کر رہا ہے کہ آج نہیں تو کل میرا بندہ ضرور میرے پاس آئے گا اور مجھ سے توبہ طلب کرے گا اور میری رحمت سے میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور اللہ جل جلالہ و من والہ کی غفور الرحیمی دیکھو کہ وہ کہتا ہے
इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यातिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरुर रहीमा। जिसका मफहूम है, अल्लाह जल्ले जलालुहु फरमाता है कि जिसने ईमान लाया और सच्चे दिल से तौबा की और सालेह आमाल किए, हम उसके गुनाहों को सिर्फ माफ़ नहीं करते हैं बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं, क्योंकि हम गफूर रहीम हैं। ऐसी रहीम और करीम ज़ात को मानने वाले हम मुसलमान हैं, लेकिन हमने अफसोस कि हमने अपने रब को नहीं पहचाना, अपने प्यारे अल्लाह को नहीं पहचाना। हमने दुनिया की चीज़ों को पहचाना, मखलूक को पहचाना, असबाब को पहचाना, हर एक को पहचाना, लेकिन अपने अल्लाह को नहीं पहचाना। हमने अल्लाह की तरफ रुख करके अल्लाह की मोहब्बत को कभी नहीं मांगा, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब नहीं की। वो गफूरुर